مایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سے اہل اللہ نہ غیر اللہ کو دیکھتے ہیں اور نہ غیر اللہ کی سنتے ہیں. ان کے دل ہیں بغیر زبان کے. وہ اپنی ذات اور اغیار سے فانی ہیں. وہ ہر وقت اسی حال میں رہتے ہیں اور جب اللہ چاہتا ہے ان کو زندہ کرتا ہے کہ قلب کو زبان بنا دیتا. گویا وہ متوالے ہیں. بادشاہ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اپنی شفقت اور رحمت سے ان کو ڈالتا ہے اور اپنے لیے ان کو پیدا فرماتا ہے اور ان کو پیدا فرماتا ہے اپنے لیے نہ کہ غیر کے لیے. ان کو خاص اپنے لیے بناتا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا. چنانچہ ان کے لیے فرمایا کہ میں نے تم کو بنایا اپنی ذات کے لیے. اس کی مثل کوئی شے نہیں. وہ سننے والا جاننے والا ہے. اس نے بنایا راحت کو بلا مشقت، انس کو بلا وحشت، نعمت کو بلا نقمت، مسرت کو بلا حزن، شیرینی کو بلا تلخی، سلطنت کو بلا زوال. اس جگہ حکومت اللہ سچی ہے. جو اس حالت تک پہنچ گیا اس کو دنیا ہی میں راحت مل گئی. باقی جس حالت میں تو ہے اس میں رہ کر تو دنیا میں راحت نہیں پا سکتا، کیونکہ دنیا بدوتوں راستوں کا گھر ہے. تجھے یہاں سے جانا ضرور ہے، لہذا اپنے دل اور ہاتھ دونوں سے اس کو نکال دے. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو صرف ہاتھ میں رہنے دے اور دل سے نکال دے. پھر جب تجھ میں قوت آ جائے تو ہاتھ سے بھی نکال دیجیے اور فقراء و مساکین کو جو اہل اللہ کی عیال ہے دے دیجیے. اور باوجود اس کے جتنی دنیا تیرے مقصود میں ہے وہ کہیں نہ جائے گی، خواہ تو غنی ہو یا فقیر، اور زاہد ہو یا راغب، اور ضرور آ کر رہے. دنیا و آخرت کی راحت کا مدار قلب اور باطن کی صحت و صفائی پر ہے، اور ان کی صفائی علم اور اس پر عمل اور عمل میں اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی طرف میں سچا بننے سے ہوتی ہے. عزیز من، کیا تو نے سنا نہیں کہ فقہ حاصل کر، اس کے بعد عزلت نشین کر، یعنی اول ظاہری علم حاصل کر، اس کے بعد باطنی علم کے لیے خلوت اختیار کر. ظاہری شرح پر عمل کر تاکہ یہ عمل تجھ کو اس علم تک پہنچا دے جو تو نے نہیں سیکھا. یہ ظاہری علم نور ہے اور یہ ظاہری علم نور ہے ظاہر کا، اور باطنی علم نور ہے باطن کا. وہ نور ہے تیرے اور تیرے رب کے درمیان. جتنا تو اپنے علم پر عمل کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرا راستہ قریب اور تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دروازہ کشادہ ہوتا جائے گا، اور اس دروازے کے پٹ کھل جائیں گے جو تیرے لیے مخصوص ہوگا. اے ہمارے رب، ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. عزیز من، آخرت کو دنیا پر مقدم رکھ کے دونوں کا نفع پائے گا، اور جب تو دنیا کو آخرت پر مقدم کرے گا تو دونوں میں خسارہ اٹھائے گا. اس کی سزا میں کہ جس کا تجھ کو حکم نہ تھا اس میں کیوں مشغول ہوا، اور جب تو دنیا کے ساتھ مشغول نہ ہوگا
تو آپ تعالیٰ اس پر اعانت فرما کر تیری مدد کرے گا اور تجھ کو دنیا لیتے وقت تقوی کی توفیق بخشے گا، اور جب تو اس میں سے کچھ لے گا تو اس میں برکت رکھے گا۔ مومن اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت کرتا ہے، یعنی دنیا کے لیے بقدر ضرورت اور اتنی مقدار کے لیے جس کا حاجت مند ہے، اس کو صرف اتنی دنیا کانے بنا دیتی ہے جتنا سوار کا گوشہ۔ وہ زیادہ دنیا حاصل نہیں کرتا۔ جاہل کا سارا مقصود دنیا ہے اور عارف کا سارا مقصود آخرت، پھر مولا۔ جب دنیا کی معاش میں ایک روٹی تیرے سامنے آ جائے تو تیرا نفس تجھ سے جھگڑے اور خواہشات کا مطالبہ کرے تو اس وقت اس کے حال پر نظر کر جسے ٹکڑا بھی میسر نہیں۔ جب تک تو اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں اپنے نفس کو مقبوض اور اپنا دشمن نہ سمجھے گا، اس وقت تک تجھے فلاح نہ ہوگی۔ صدیقین باہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں کہ ہر صدیق دوسرے صدیق سے مقبولیت اور صدق کی بو سونگتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ اس کے صدیق بندوں سے راز کرنے والے اور مخلوق کو شریک خدا بنا کر ان پر متوجہ ہونے والے، یہ مخلوق پر تیری توجہ کب تک؟ وہ تجھے کیا نفع دے سکتے ہیں؟ نہ ان کے ہاتھ میں نقصان ہے، نہ نفع، نہ عطا ہے، نہ منع۔ نفع اور نقصان کے متعلق ان میں اور پتھر کنکر میں کچھ فرق نہیں۔ بادشاہ ایک ہی ہے، نقصان دینے والا ایک ہی ہے، نفع پہنچانے والا ایک ہی ہے، حرکت و سکون دینے والا ایک، مسلط کرنے والا ایک، مسخر بنانے والا ایک۔ دینے اور نہ دینے والا ایک، روزی خالق و روزی رساں ہی اللہ جل جلالہ ہے، وہی قدیم و ازلی و ابدی، وہی موجود تھا مخلوق سے پہلے، تمہارے باپ ماں اور تمہارے دولت مندوں سے پہلے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین اور ان چیزوں کا جو ان کے اندر اور ان کے درمیان میں ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں، وہ سمیع و بصیر ہے۔ افسوس تم پر ہے اللہ کی مخلوق کہ تم اپنے خالق کو پہچانتے جیسا کہ پہچاننا چاہیے۔ اگر قیامت میں اللہ کے نزدیک مجھے کچھ بھی اختیار ہو تو میں اول سے لے کر آخر تک تم سب کے بول اٹھا۔ اے پڑھنے والے، باشندگان آسمان و زمین کو چھوڑ کر صرف مجھے پر پڑھ، اس کا خط میرے ہی نصیب میں ہے۔ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس سے اس کا قلب اس کی بارگاہ میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن اے مولوی، تو کیلو کار اور جمع مال میں مشغول ہو کر اپنے علم پر عمل کرنے سے غافل ہے، لہذا ضرور ہے کہ تیرے علم کی صرف صورت آئے نہ کہ معنی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو علم بخشتا ہے، پھر عمل اور اخلاص القاء فرماتا ہے اور اپنے نزدیک کر لیتا، اپنا مقرب بنا لیتا، اپنی معرفت بخشتا ہے، اور قلوب و اسرار کا وہ علم اس کو نصیب فرماتا ہے جو اسی کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اس کو منتخب فرماتا ہے، جیسا کہ منتخب فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، ان سے کہا کہ میں نے تم کو اپنے لیے بنایا
یعنی دوسروں کے لیے، نہ شہروں کے لیے، نہ لذتوں اور خرافات کے لیے، نہ زمین کے لیے، نہ آسمان کے لیے، نہ دوزخ کے لیے، نہ جنت کے لیے، نہ سلطنت کے لیے، نہ ہلاکت کے لیے، اور نہ کوئی چیز تم کو مجھ سے مقید کر سکے، اور نہ بجز میرے کوئی مشغلہ تم کو مشغول بنا سکے، نہ کوئی صورت تم کو مجھ سے قید کر سکتی ہے، اور نہ کوئی مخلوق تم کو مجھ سے حجاب میں ڈال سکتی ہے، اور نہ کوئی خواہش تم کو مجھ سے بے نیاز بنا سکتی ہے۔ عزیز من، کسی معصیت کے ارتکاب کے سبب حق تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو، بلکہ اپنے دین کے کپڑوں کی نجاست کو توبہ اور اس پر بقاء و اخلاص کے پانی سے دھو، اور معرفت کی خوشبو میں بسا اور معطر بنا۔ جس پڑاؤ میں تو مقیم ہے اس سے ڈر کہ جدھر بھی دیکھے گا تیرے گرد درندے ہیں اور ایذائیں تم پر حملہ کر سکتی ہے۔ یہاں سے اپنا رخ پھیر اور اپنے قلب سے تعالیٰ کی طرف آ، اپنی طبیعت، شہوت اور ہوائے نفسانی سے مت کھا۔ دو عادل گواہوں یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بغیر مت کھا۔ پھر ان کے بعد دوسرے دو گواہوں کا طالب بن ہے، وہ تیرا قلب اور فعل الہی ہے کہ جب تک کتاب اور سنت اور تیرا قلب تینوں اجازت دے دیں تو چوتھے کا منتظر ہے، یعنی فعل الہی کا۔ رات لکڑیاں چننے والے کی طرح مت بن کہ وہ لکڑیاں چنتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے۔ خالق دل میں ہو اور مخلوق ظاہری معاشرت میں، یہ بات تزین و تمنا اور تکلف و تسنع سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ایک چیز ہے جو سینہ میں جگہ پاتی ہے اور عمل اس کی تصدیق کیا کرتا ہے۔ لیکن کون سا عمل؟ وہ جس سے مقصود اللہ جل جلالہ کی ذات ہو۔ عزیز من، عافیت کی طرف چھوڑ دینے ہی میں عافیت ہے، اور تونگری کی طلب ترک کرنا ہی تونگری ہے، اور دوا کی طلب چھوڑنے ہی میں دوا ہے۔ ساری وہ شان تسلیم اور دل سے اسباب کو قطع اور ارباب کو ترک کر دینے میں ہے۔ دوا حق تعالیٰ کو دل سے یکتا جاننے میں ہے، نہ کہ فقط زبان سے توحید اور زہد جسم و زبان پر نہیں۔ توحید بھی قلب میں ہوتی ہے اور زہد بھی قلب میں، اور تقویٰ بھی قلب میں، اور معرفت بھی قلب میں، علم الہی بھی قلب میں، اور محبت الہی بھی قلب میں، اور اس کا قرب بھی قلب میں۔ سمجھدار من، بلحوث مت بن، اور نہ تسنع کر نہ بناوٹ۔ تو ہوس و تسنع اور تکلف و کذب و ریا و نفاق میں مبتلا ہے۔ تیرا سارا مقصود مخلوق کو اپنی طرف کھینچنا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب بھی تو مخلوق کی طرف ایک قدم چلا تو حق تعالیٰ سے دور پڑا؟ دعویٰ تو تیرا یہ ہے کہ تو طالب حق ہے، حالانکہ تو طالب خلق ہے۔ تیری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میں مکہ جانا چاہتا ہوں اور سمت اختیار کرے خراسان کی اور مکہ سے دور ہوتا چلا جائے۔ دعویٰ تیرا یہ ہے کہ قلب مقصود سے باہر نکل آیا، دعویٰ تیرا یہ ہے کہ قلب مخلوق سے باہر نکل آیا، حالانکہ تو انہی سے ڈرتا اور انہی سے توقع رکھتا ہے۔ تیرا ظاہر زہد ہے مگر باطن لذت، تیرا ظاہر حق ہے مگر باطن خلق۔ یہ بات زبان کی بک بک سے نہیں آیا کرتی،
یہ تو وہ حالت ہے جس میں نہ خلق ہے، نہ دنیا، نہ آخرت، اور نہ اللہ کے ماں سوا کوئی چیز۔ وہ ایک ہے اور انہیں قبول فرماتا ہے، وہ ایک ہے اور نہیں قبول فرماتا مگر ایک کو، کہ سب کو چھوڑ کر اسی کا ہو رہے، کیونکہ یگانہ شریک کو قبول نہیں کیا کرتا۔ بس وہی تیرے ہر کام کا انتظام فرماتا ہے، جو تجھ سے کہا جاتا ہے اس کو مان۔ مخلوق عاجز ہے، نہ وہ تجھ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، بس حق تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے اسے کرا دیتا ہے۔ اسی کا فعل تیرے اور مخلوق کے اندر تصرف کر رہا ہے۔ بس نفع و نقصان کے متعلق علم الہی میں قلم چل چکا ہے۔ موحدین، صلحاء، باقی مخلوق پر اللہ کی حجت ہے۔ بعض ان میں ایسے ہیں جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے دنیا سے خالی ہے، اور بعض وہ ہیں جو صرف اعتبار قلب کے دنیا سے خالی ہے اور ظاہر میں دولت مند ہے، مگر حق تعالیٰ ان کے اندرون پر دنیا کا کوئی اثر بھی نہیں پاتا۔ یہی قلوب صاف ہے۔ جو اس پر قادر ہوا اس کو مخلوق کی بادشاہت مل گئی۔ حضرت ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے متعلق مشہور تھا کہ آپ کے جانوروں کے کھونٹے ہیں وہ بھی سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسعت عطا فرمائی۔ ایک شخص آپ کا شعرا سن کر بیعت کے لیے حاضر ہوا، آپ کو پہچانتا نہیں تھا، مہمان خانے میں رہا، آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ 3 دن رہا، جب اس نے سارا نظام دیکھا کہنے لگا یہاں دنیا ہی دنیا نظر آئی مجھے، نکل پڑا واسطہ چل۔ باہر جب نکلا تو آپ اس کے باطن کے حالات سے واقف ہو گئے۔ آپ اس سے ملے، بھائی صاحب کہاں سے آئے اور کدھر کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت کا سنا تھا تو بیعت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ درویش ہوں، فقیر آدمی ہوں، لیکن یہاں میں نے دنیا ہی دنیا دیکھی اور کسی نظر نہیں ہے۔ اب فرمایا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا حج کا ارادہ ہے، مکہ کی طرف روانگی ہے۔ اب نے کہا کہ اکیلا تو چل، میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ جب خانقاہ شریف سے تھوڑی دور گئے، اچانک کہنے لگا کہ ٹھہرے، میں جہاں مہمان خانے میں ٹھہرا تھا وہاں میرا ایک پیالہ مٹی کا لکڑی کا رہ گیا ہے، تو راستے میں کام آئے گا تو پہلے وہ لے گئے۔ آپ نے زور کا ایک تمانچہ اس کے منہ پر مارا، فرمایا کہ عبید اللہ احرار میں ہی ہوں، دنیا دار تو ہے یا میں ہوں؟ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ سارا چھوڑ کر میں تیرے ساتھ چل پڑا، تو ایک پیالہ نہیں چھوڑ سکا اور میں نے یہ سارا نظام چھوڑ دیا۔ بات ہے کہ ظاہر میں ان کے اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے، لیکن باطن کے اندر ان کے ایک ذرے کی بھی خواہش اور تمنا نہیں ہے۔ حضور غوث پاک بھی اکثر ٹائم جو ہے نا وہ اسی حالت میں گزارا اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اور جب وسعت آئی اللہ تعالیٰ نے وسعت فرمائی تو پھر آپ کے لنگر مبارک والوں آپ کے جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو کپڑا بادشاہ وقت جو پوشاک پہنتا ہے جس کپڑے کی آپ نے وہی پہننا ہے، حکم آ گیا۔ اور ساتھ دوسرا حکم یہ آ گیا کہ جو پوشاک آج نے جو کرتا مبارک جبہ آپ نے آج پہنا ہے کل نہیں پہننا، کل نیا پہننا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا قیمتی تھا کہ آج کل کے حساب سے لاکھوں روپے کا ہے،
کئی لاکھ کا وہ ایک کرتا تیار ہوتا تھا. تو فرمایا کہ جو آج پہنا وہ کل نہیں پہنا. لیکن اس کے اندر بھی یعنی حکمن تھا. پہلے جو کیفیت تھی وہ بھی آپ خود اختیار کی تھی، اور جب اس میں کمی اور کامل ہو گئی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی. حضور بھی فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے سب لوٹا دے، لیکن یاد رکھنا کہ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا. یہ نہیں کہ بس خالی ہو گیا، سب کچھ ختم کر دیا، اپنے سے جدا کر دیا اور اب کنگال ہو گیا. باتیں نہیں، نہ ختم ہوا نہ تو کنگال ہوا، بلکہ جو تیرے مقدر میں آئندہ ہے، تو چاہے یا نہ چاہے، خواستہ یا نہ خواستہ، دونوں حالتوں میں تجھ کو مل کر رہے گا. آگے تیری مرضی دل کے اندر رکھی ہے، اس کو پھر لوٹا دے، لیکن وہ ختم نہیں ہے، وہ تجھے لینا پڑے گا کیونکہ مالک نے تیرے مقدر میں لکھ دیا. یہ ایسی چیز ہے کہ انسان جب دنیا میں ابھی آتا نہیں ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، 3 اور 4 مہینے کے درمیان ہے، اسی وقت فرشتہ آ کر اللہ کے حکم سے آخری وقت تک کا سارا رزق لکھ کے چلا جاتا ہے. اس کی موت لکھ دیتا ہے، کہاں پہ اس نے شادی کرنی وہ لکھ دیتا ہے. دنیاوی جتنے معاملات ہیں وہ اس وقت اس کے مقدر میں وہ لکھ کے چلا جاتا ہے. اب چاہو یا نہ چاہو وہ ہو کے رہتا ہے، وہ مانتا ہے. جتنی مرضی کوششیں کر لو، موت اپنے وقت پر ہی آ گئی. جتنا مرضی بچا لو، موت نے اپنے وقت پر آ کے رہنا ہے. جتنی مرضی حفاظت کر لو اور جتنی مرضی بے پرواہی کر لو، موت نے اپنے وقت پر. بے پرواہی سے یہ مراد نہیں کہ خطروں میں کود پڑو، مطلب کہ ہر وقت اسی فکر میں رہو کہ ہائے کہیں موت نہ آ جائے. نہیں، جتنی مرضی بیماریاں آئیں، یہ بیماری اور موت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حالات و واقعات کا موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. موت نے اسی وقت آنا ہے جو فرشتہ حکم ربی لکھ کے چلا گیا. ایک ایک روپیہ اور ایک ایک گندم کا دانہ اور ایک ایک نعمت جو میرے مالک نے لکھ دی، فرشتہ اس کے حکم سے لکھ کے چلا گیا، تو مل کے رہے گا. اللہ کے بندے بھی اس چیز کو پہچان جاتے ہیں اور کل کی فکر نہیں کرتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے، انہوں نے اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھ لیا. آج اگر کوئی انسان کے اندر کوئی نقص ہوتا ہے نا، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملہ کر کے نہیں دیکھتا. ہم اللہ تعالیٰ کا کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اس کو مان رہے ہیں اور جو اس نے حکم فرمایا ان کو نہیں مان رہے. اور جنہوں نے مانا، جنہوں نے اس پر توکل اور بھروسہ کیا، جنہوں نے ان معاملات کو دیکھ کر اس پر عمل کیا، ان کے لیے دروازے کھلنا شروع ہوئے. پیچھے فرما رہے تھے نا کہ علم پر جتنا عمل کرے گا تیرے لیے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اتنا پھر وہ اس چیز میں مگن ہو جاتے ہیں اور بے فکر ہو جایا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے بندے جنگل میں بیٹھے ہیں تب بھی خوش ہیں، مخلوق میں بیٹھے ہیں تب بھی خوش ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں تب بھی خوش ہیں، کیونکہ ان کا وہ معاملہ جڑ چکا ہے. جس چیز کی وہ طلب میں تھے، جستجو میں وہ چیز مل گئی. اب ایک شخص امیر آدمی ہے، تنہائی میں بیٹھ جائے تو وہ پھر بھی صاحب حیثیت ہے، مخلوق میں بیٹھ جائے تب بھی صاحب حیثیت ہے. جنگل میں چلا جائے اس کی وہ چیز کو ختم کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو پا لیا. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیا کرتے ہیں. اب راستے ان کے لیے کھل گئے، اور جس کے لیے راستے کھل جائیں اب اس کو کوئی پرواہ ہوگی، وہ خوف و خطر ہوگا. جو تن پر ہے، جو کچھ جیب میں ہے، سب لٹا بھی دے
اس کو پتہ ہے میرے مالک نے دے دیا، بلکہ لوٹانے کے بعد اس کو یہ کامل یقین ہے کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز تم اپنے سے جدا کرو، اس کی راہ میں دو، تو وہ دنیا میں ہی تم کو 10 70 700 یا اس سے بڑھ کر عطا فرما دے۔ جب اس یقین کامل یقین ہو گیا، اب اس کے لیے کوئی پرواہ اور فکر نہیں رہی، اس کو پتہ ہے یہ ابھی میں دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اتنا آ جائے کہ مجھ سے سنبھالا بھی نہ جائے، گندم کی ایک بوری میں دینے لگا ہوں، ہو سکتا ہے اتنی بوریاں آ جائیں کہ میرے جو گھر ہے اس کے اندر سما ہی نہ سکے، کیونکہ اس سے وعدہ جو کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ جس نے اس چیز کو پرکھ لیا، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس پر جب کامل ایمان ہو گیا، ایمان جب پورا ہو گیا، اب اس کے لیے کوئی غم اور فکر نہیں ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے دوست جب اس کی راہ میں چلتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی پھر ان کے اندر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ صرف یہاں تک نہیں محدود ہے، دنیا کا بھی کوئی خوف اور غم اور آخرت کا بھی کوئی خوف اور پہلے بھی عرض کیا نا کہ حضرات ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو دوست رونے لگے، قطار و قطار رونے لگے، اللہ کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو گئے؟ حضور آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، لگتا ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے سنا ہے نہیں؟ جو اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے نہیں لے کے جاتا جب تک ان کا ٹھکانہ نہ دکھا دے، اور ابھی فقیر پر وہ وقت نہیں آیا، بے فکر ہو کے جائیں، تسلی سے جائیں، ابھی وہ وقت۔ اب یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ آپ بیمار ہو جائیں، میں بیمار ہو جائیں، کوئی شخص بیمار ہو جائے، اس کو پتہ ہے کل کا، لیکن جن کا ایمان کامل ہے، یقین پختہ ہے کہ نہیں میرا مالک مجھے دکھائے گا پھر میں جاؤں گا، اور ابھی مالک نے مجھے نہیں دکھا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہے اور نہ کوئی، نہ دنیا کا خوف غم ہے اور نہ آخرت کا۔ جب وقت آیا تو اشارے بھی دے دیے آپ نے، کھول کے تو نہیں بتایا، لیکن دوستوں کو اشارے دینے شروع کر دیے، ٹھیک ہے اب وقت آ گیا۔ لیکن یہ اسی کے لیے نا جس نے پرکھا، اس ذات کو پرکھا، اور پرکھنے کے بعد کامل ایمان ہوا، اور کامل ایمان کے بعد شدید بیماری کی حالت میں، ایسی بیماری جو اس کا انجام اکثر انجام کیا ہوتا ہے، موت ہوتی ہے، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ تسلی کے ساتھ گھر جاؤ، ابھی بہت وقت ہے۔ یہ کون کہہ سکتے ہیں؟ حضرت صحابی تھے، حضور نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے کلائیوں میں سونے کے کنگن ہوں گے، فرمایا نا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جس جنگ میں جاتے بے خوف ہو کے لڑتے ہیں، کہتے جی آپ کو خوف نہیں آتا، آپ گھس جاتے ہیں درمیان میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بال بھی نہیں کوئی توڑ سکتا، کیوں؟ ابھی تک میں نے وہ کنگن نہیں پہنے، اور جس دن پہن لوں گا اس کے بعد میرا وقت آئے گا، جب بھی آیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ ایمان کامل، کہ میں جو مرضی کوئی کر لے مجھے موت آ ہی نہیں سکتی۔ کسی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک پورا نہیں ہوگا، سونے کے کنگن آئیں گے، میں پہنوں گا دونوں ہاتھوں میں، اور اس کے بعد پھر جب وقت آیا میں اور آپ کہہ سکتے ہیں نہیں، اس واسطے کہ اس ابھی ایمان کامل نہیں، اور جب ایمان کامل ہو جایا کرتا ہے تو پھر کوئی خوف اور کوئی، ہر جنگ میں گھس جاتے ہیں اور ایسا لڑتے شجاعت و بہادری کے ساتھ کہ لوگ دنگ رہ جائیں۔ کیوں؟ پتہ تھا میں جا ہی نہیں سکتا، کوئی تلوار، کوئی تیر، کوئی نیزہ، کوئی بھالا میرے پر کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا۔ اور آج بھی آپ علم حاصل کریں،
یہ قرآن و حدیث کو پڑھیں، تو جو فرمان لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کرو گے تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ کرو گے تو ایسے ہوگا۔ اگر اس پر انسان کامل ایمان لے آئے، آج وہ باغ و بہار موجود ہے، دلوں کے اندر وہ پھول آج بھی کھل اٹھتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دلوں میں کھلے ہوئے تھے، وہ آج بھی کھلے ہوئے۔ لیکن اس کے لیے کیا چیز ہے؟ ایمان، کبھی ایمان کی ضرورت ہے کہ یہ فرمان آ گیا، اب یہ ہو کر رہنا ہے۔ اب اکثر دوست ہر ایک کی زبان پر کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، کافی حد تک پوری ہو چکی ہیں، چند رہ گئی۔ یہ عاشق کہہ رہا ہے نا، اگر قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں تو حضور کا ہر فرمان جو ہے وہ سچا اور پورا ہوا ہے۔ آج بھی اس فرمان پر عمل کریں تو ہمارے اوپر وہ پورا ہو گئے۔ کیا کرنا ہے؟ چلنا ہمارا کام ہے، منزل مقصود تک پہنچانا میرا مالک کا کام ہے۔ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرما تھے بغداد میں، تو بیٹھے بیٹھے اچانک خیال آ گیا باہر چلتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں کدھر چلے۔ آپ نے گھوڑا نکالا، اس پر تشریف فرما ہوئے اور کھلا چھوڑ دیا، گھوڑا چلنا شروع ہو گیا، اور چلتے چلتے ہوئے پرانے قبرستان میں، پہاڑی پر پرانے قبرستان میں چلا گیا۔ وہاں جا کے دیکھا تو ایک جگہ کھڑا ہو گیا، ایک شکستہ قبر تھی اور وہاں ایک درویش بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام کی میں آ گیا آپ دیا۔ میں اس مسئلے میں ذرا پریشان تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ مسئلہ ہے اور میں اس معاملے میں پریشان ہوں، تو کسی اللہ کے اپنے بندے کو بھیج۔ آپ گئے، آپ نے اس کو تسلی بخش جواب دیا سارا۔ آپ جب چلنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میں بغداد کے فلاں محلے میں ہوتا ہوں، جب کبھی مشکل پیش آئے تو مجھے بلا لیتا یا میرے پاس۔ فرمایا میں کیوں آؤں؟ مجھے جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے میں رب کو کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے کسی کو، میرا اس کے ساتھ رابطہ قائم ہے، میں مخلوق سے رابطہ کیوں رکھوں؟ اور جب بھی مشکل پیش آئی اس نے بھیج دیا۔ تو کیا تھا؟ ایمان کبھی، جب کبھی ایمان ہو گیا تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ لیکن اس کے لیے کبھی ایمان چاہیے، جو فرمایا وہ سچ ہے، میرا مالک بھی سچا، میرے مالک کے محبوب بھی سچے، اور ان کا ہر فرمان سچا۔ اور اس معاملے میں صحابہ کا ایمان اس قدر قوی تھا کہ جو حضور نے فرما دیا وہ کے رہتا ایسا ہی ہوگا۔ ایک معاملہ، کوئی ذرا دائیں بائیں کوئی سابی نہیں، جو فرما دیا ویسے ہی۔ یہ حالت، یہ تو وہ حالت ہے جس میں نہ خلق ہے، نہ دنیا، نہ آخرت، اللہ کے ماں سوا کوئی چیز۔ وہ ایک ہے اور نہیں قبول فرماتا مگر ایک، کہ سب کو چھوڑ کر اسی کا ہو رہے، کیونکہ یگانہ شریک کو قبول نہیں کیا جاتا۔ بس وہی تیرے ہر کام کا انتظام فرماتا ہے، جو تجھ سے کہا جاتا ہے اس کو مان، یعنی ماننا ہمارا کام ہے، آگے کے انتظامات سارے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ کہاں کا کوشش دینی ہے، کہاں کے راستے کھولنے ہیں، یہ اس کے بعد۔ لیکن ہمارا کام کہاں تک ہے کہ اس کے حضور ہاتھ باندھ کر اس کے حکم کی تعمیل کر دیں، آگے مہربانیاں اور عنایات اور راستوں کا کھولنا ہے، یہ اس کے اپنے اختیار ہے، اور وہ کھولتا ہے آزمائش کے بعد۔ مخلوق عاجز ہے، نہ وہ تجھ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، بس اللہ تعالیٰ کے ان کے ہاتھوں سے اسے کرا دیتا ہے۔
اسی کا فعل تیرے اور مخلوق کے اندر تصرف کر رہا ہے. بس نفع و نقصان کے متعلق علم الہی میں قلم چل چکا ہے. وہ ماں کے پیٹ میں تھا نا 3-4 مہینے کا، قلم اس وقت چل چکا ہے. اب جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی جدت کر، یہ بھی نہیں کہ گھر میں پڑھ لیں چادر کر کے لیا پھوڑ کے لیٹ جائیں، نہیں، کوشش انسان کا کام ہے اور آگے نتائج مالک کے ہاتھ میں. یہ بھی منع ہے کہ کوئی انسان اپنے استبق کے بیٹھ جائے، نہیں. ایماندار تاجر قیامت کے دن صدیقوں کے ساتھ اٹھے گا. اللہ تعالیٰ کو وہ ہاتھ بڑے پیارے ہیں جو مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان ہاتھوں سے کی بڑی قدر ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہ بس خاموش ہو کے بیٹھ جائے، نہیں، انسان کوشش انسان کا کام ہے. نتیجہ اور صلہ کے پیچھے نہیں پڑنا. اب یہ نہیں ہے کہ صبح سے شام اور شام سے صبح اسی دنیا میں ہی گزار دے. مالک اتنا ہی عطا فرمائے گا جس نے اس نے لکھا ہوا ہے. لیکن مالک کو چھوڑ کر صرف اس دنیا کے پیچھے پڑ گئے تو نہ دنیا ملی اور نہ آخرت کے کچھ مل سکتا. اور اگر اللہ کو چھوڑ کر دنیا حاصل کر بھی لی تو اس دنیا میں برکت نہیں ہوتی. دیکھیں کہ اللہ کے بندے جو اس کے ماننے والے ہیں، اس کے احکامات کو مانتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی برکت ہے اور ان کے اعمال میں بھی برکت ہے اور ان کے مال میں بھی برکت ہے. نیک لوگوں کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا. نیک لوگوں کی زندگی سے وہ اعمال جو ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی راہ ہدایت بنتے ہیں اور ان کا مال نیک لوگوں کی راہ میں ہی خرچ ہوا کرتا ہے. اب غور کر لیں کہ جو اللہ کے احکامات پورے کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے رزق کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں، ان کا رزق دوسرے لوگوں کے معاملے میں مخلوق کو زیادہ نفع پہنچائے. اور جو صرف دنیا کمانے کے در پہ ہے اور خالی کو چھوڑ دیا ہے، رزق ان کے پاس بہت ہے لیکن وہ دوسرے راستوں پہ خرچ ہو رہے ہیں اور ان کا رزق اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے. مخلوق کے لیے، مخلوق کے خدا اپنی خدا کے لیے، مخلوق کے لیے اور اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے. اور وہ رزق جو بغیر ذکر الہی کے اور اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ حلال ہی ہے، کما ٹھیک رہا ہے، لیکن اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو پورا نہیں کر رہا، اسی کے در پہ ہے. وہ رزق پہ جدھر چاہے وہ خرچ ہو جائے. غور کر کے دیکھ لیں کہ اللہ کے بندوں کا رزق کدھر تقسیم ہو رہا ہے اور جو غافل ہیں ان کا رزق کدھر جا رہا ہے. موحدین صلحاء باقی مخلوق پر اللہ کی حجت ہے. بعض ان میں ایسے ہیں جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے دنیا سے خالی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو صرف اعتبار قلب کے دنیا سے خالی ہے اور ظاہر میں دولت مند ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے اندرون پر دنیا کا کوئی اثر نہیں پاتا. یہی قلوب صاف ہے. جو شخص اس پر قادر ہوا اس کو مخلوق کی بادشاہت مل گئی. وہی بہادر پہلوان ہے، کیونکہ بہادر وہ ہے جس نے اپنے قلب کو ماں سے اللہ سے پاک بنایا اور توحید کی تلوار اور شریعت کی شمشیر لے کر قلب کے دروازہ پر کھڑا ہو گیا کہ مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس میں داخل نہیں ہونے دیتا. اپنے قلب کو مقلب القلوب سے وابستہ کرتا ہے. شریعت اس کے ظاہر کو مہذب بناتی اور توحید و معرفت باطن کو مہذب بناتی ہے. اے شخص، اسے کچھ حاصل نہیں کہ انہوں نے یوں کہا اور ہم نے یوں کہا. تو کہتا ہے کہ یہ حرام ہے مگر خود اس کا مرتکب ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ حلال ہے مگر خود نہ اس کو کرتا ہے اور نہ استعمال میں لاتا ہے. تو ہوس در ہوس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی آپ نے فرمایا کہ تباہی ہے جاہل کے لیے 1 مرتبہ اور عالم کے لیے 7 مرتبہ. جاہل کے لیے تو ایک تباہی یہی ہے کہ عالم کیوں نہ بنا، اور اس عالم کے لیے 7 بار اس لیے کہ اس نے جانا پھر عمل نہ کیا.
ظلم کی برکت اس سے اٹھ گئی، باقی حجت باقی رہ گئی۔ اول سیکھ، پھر عمل کر، پھر اپنی خلوت میں مخلوق سے یکسو ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مشغول ہو۔ بس جب یکسوئی اور محبت تیرے لیے صحیح ہو جائے گی تو وہ تجھ کو اپنا مقرب بنا لے گا اور اپنے نزدیک کر لے گا اور اپنے میں فنا فرما لے گا۔ پھر اگر چاہے گا تو تیری شہرت فرما کر تجھ کو مخلوق کے لیے ظاہر کر دے گا اور پورا مقصود پورا کرنے کی طرف تجھ کو لوٹا دے گا کہ تیرے متعلق اپنے علم اور تقدیر سابق کی ہوا کو حکم دے گا۔ بس وہ تیرے خلوت خانہ کی دیواروں پر چلے گی اور ان کو توڑ دے گی اور تیرا حال مخلوق پر کھول دے گی۔ بس ایسی حالت میں تو اپنی گمنامی اور اس کے درمیان اللہ ہی کے ساتھ ہوگا، نہ کہ اپنے ساتھ، اور اپنی دنیا کا مقصود نفس و طبیعت و ہوا کی نخوت کے بغیر پورا فرمائے گا۔ وہ تجھ کو تیرے مقصود پورا کرنے کے لیے اس لیے لوٹائے گا تاکہ اس کے علم کا قانون تیرے متعلق غلط نہ ہو جائے۔ تو اپنا نصیب حاصل کرے گا اور تیرا حق تعالیٰ کے ساتھ اور تیرا قلب حق تعالیٰ کے ساتھ ہوگا۔ سنو اور عمل کرو۔ اے حق تعالیٰ اس کے اولیاء سے نہ واقف ہو اور اے حق تعالیٰ اس کے اولیاء میں طعن کرنے والوں، حق وہی حق تعالیٰ شان ہوا ہے اور باطل تم کو۔ اے مخلوق، جو حق ہے وہ قلوب و باطن اور معانی میں ہے اور باطل نفوس و خواہشات اور طبیعتوں اور عادات اور دنیا اور معاشر اللہ میں ہے۔ یہ قلب کبھی فلاح نہ پائے گا جب تک کہ حق تعالیٰ کے قرب سے جو کہ قدیم و ازلی اور دائم و ابدی ہے متصل نہ ہو جائے۔ اے منافق، مزاحمت مت کر کہ تیرے پاس اس سے بہتر نہیں ہے۔ تو اپنی روٹی، سالن، مٹھائی، اپنے کپڑے اور گھوڑے اور حکومت کا بندہ ہے۔ سچا قلب مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی طرف سفر کرتا ہے۔ وہ راستہ میں بتیری چیزیں دیکھتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہوا کہ بس مجھے معاف رکھو، آگے بڑھ جاتا ہے۔ اپنے علم پر عمل کرنے والے علماء سلف کے جانشین ہیں۔ وہ انبیاء کے وارث اور بقیات الخلف ہے۔ وہ پیغمبروں کے پیش دست ہے کہ لوگوں کو شہر شریعت کے آباد کرنے کا حکم دیتے اور ویران کرنے سے منع کرتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ اور انبیاء علیہ السلام جمع ہوں گے اور انبیاء علیہ السلام اپنے پروردگار سے ان کی پوری مزدوری دلوائیں گے۔ آپ تعالیٰ نے صالح کو جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا گدھے کی مثل فرمایا ہے، تو وہ اس گدھے کی مثل ہے جو علم کی کتابیں لادے ہوئے ہے۔ بھلا گدھے کو علم کی کتابوں سے کیا نفع، جز تاب و مشقت کے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ جس کا علم بڑھے تو چاہیے کہ آپ تعالیٰ سے اس کا خوف اور اطاعتیں بڑھے۔ اے مدعی علم، خوف خدا سے تیرا رونا کہاں گیا؟ تیرا ڈر اور حذر کہاں گیا؟ تیرا اپنے گناہوں کا اقرار کہاں گیا؟ تیرا اللہ کی اطاعت میں روشنی کو تاریکی سے ملانا کہاں گیا؟ تیرا اپنے نفس کو ادب دینا اور مخلوق کے متعلق اس کو مجاہدہ میں ڈالنا اور اللہ واسطے دشمنی رکھنا کہاں گیا؟ تیری ساری ہمت کرتا ماما، کھانے پینے، نکاح مکانات، دکانوں، مخلوق کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور انہی کے ساتھ مانوس رہنے میں مصروف ہے۔ اپنی ہمت کو ان چیزوں سے علیحدہ کر، پھر ان میں اگر کوئی شے تیری قسمت میں ہوگی تو اپنے وقت پر خود تیرے پاس آئے گی کہ تیرا قلب انتظار کی تکلیف و حرص کی گرانی سے آرام میں اور حق تعالیٰ کے ساتھ قائم رہے گا۔ پھر جس چیز سے فراغت ہوگی اس کے متعلق مشقت اٹھانے سے کیا بحث؟ عزیز من، تیری خلوت فاسد ہے، صحیح نہیں، نجس ہے، پاک نہیں۔ میں تیرا کیا بناؤں کہ تیرے قلب ایسا ہے جس میں توحید اور اخلاص صحیح نہیں ہوگی۔
اے سونے والوں خدا ان کی طرف سے واقف نہیں، اور اے اعراض کرنے والوں خدا اعراض نہیں کرتا، اے بھول جانے والوں خدا ان کو نہیں بھولتا، اور اے چھوڑ دینے والوں خدا ان کو نہیں چھوڑتا۔ اے اقالا اور اس کے رسول اور اگلوں پچھلوں سے بے خبر جاہل ہو، تم لمبی سوکھی لکڑی جیسے ہو جو کھینچ کر ڈال دی جائے کہ کسی مصرف کی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ آمین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے علاقہ جو سے عمل توفیق عطا فرما، اعمال اخلاص نصیب فرما، اعمال قبول فرما۔ اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ Allah